الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی الکریم۔ برادران ایمانی، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ چینل فقہی مسائل سے آگاہی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے یہ سابقہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ فقہی مسائل سے مراد یعنی کہ نماز، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ دین دو حصوں میں ہے، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ اصول دین پر تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سیرہ گفتگو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہمارے منبر پر توحید کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، خدا کے عدل پہ گفتگو ہوتی ہے، نبوت پر بہت آسان طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، امامت کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، قیامت کے موضوع پر بھی گفتگو بڑے آسان انداز سے علماء کرام کرتے ہیں منبر پر۔ لیکن فقہی مسائل جو ہیں وہ منبر پر اس لحاظ سے بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ مجالس کا ایسا ہے کہ وہاں پر سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، لہذا ہم نے چاہا کہ اس چینل کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو کم از کم ان کو فقہی مسائل سے بھی آگاہی دیں، جو کہ فروع دین میں جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ٹھیک ہے جی، جہاد ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر تولہ ہے، تبرہ ہے۔ لہذا ان چیزوں پہ بھی مکمل طور پر آگاہی ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کس جگہ پہ کس چیز کی تلاوت کرنی ہے، کس چیز کی تلاوت نہیں کرنی ہے، کون سی تسبیح جو ہے وہ رکوع میں پڑھنی ہے، کون سی سجدے میں پڑھنی ہے، کہاں کس عمل کو بجا لانا ہے، کس انداز سے نماز میں مبطلات نماز کون سے ہیں، محرمات نماز کون سے ہیں، مستحبات نماز کون سے ہیں، واجبات نماز کون سے ہیں۔ اسی طریقے نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وضو درست ہوگا تو ظاہر ہے پھر نماز بھی قابل قبول ہوگی، اور اگر ابتدا ہی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر اس کے آگے والا عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہذا وضو کا درست ہونا ہر لحاظ سے ضروری ہے، اور وضو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جو اللہ کی ذات نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اور 14 کے عمل سے ہمیں ملا ہے۔ بہت سارے پہلو ایسے ہیں جیسے کہ نماز کا حکم ہے، لیکن اس کے بارے میں طریقہ نماز جو ہے وہ قرآن میں نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بہت سارے دینی پہلو ہیں جو قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن اس کے جو ہے نا وہ عمل کے لحاظ سے طریقہ کار قرآن کے اندر واضح نہیں ہے۔ وہ طریقہ کار جو ہے وہ محمد و اہل بیت محمد نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ نماز کا اللہ کی ذات نے بارہا قرآن میں جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا اور بارہا حکم دیا ہے، لیکن کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ نے ہمیں پڑھ کے بتایا ہے کہ قیام میں کیا کرنا ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی ہے، رکوع میں کون سی تسبیح کرنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے وضو کے متعلق بھی اللہ کی ذات نے صرف وضو کے جو ہے نا وہ عملی طریقہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، عمل کا تعلق آل محمد سے ہے۔ لہذا پروردگار کی ذات نے قرآن کے اندر جیسے وضو کے متعلق ارشاد فرما دیا، چھٹا پارہ اور اس کا چھٹا ہی رکوع جس میں سورہ معاہدہ پروردگار کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق
वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कहबैन। परवरदिगार की ज़ात फरमा रही है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए आमादा हो जाओ, फगसिलू वजूहकुम, तो धो लो अपने चेहरों को, व ऐदियकुम इलल मराफिके, और अपने हाथों को कोनियों समेत, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कहबैन, और कर लो अपने सरों का मसा और पाँव का टखनों तक, यानी कि उभरती हुई हड्डी तक मसा कर लो। अब इस यहाँ पे तो परवरदिगार की ज़ात ने 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं। पहली चीज़ क्या बयान फरमाई अल्लाह की ज़ात ने कि फगसिलू वजूहकुम, धो लो अपने चेहरों को, और दूसरी चीज़ क्या है, व ऐदियकुम इलल मराफिके, और अपने हाथों को कोनों समेत धो लो, और तीसरी चीज़ क्या है, वमसहू बिरुऊसिकुम, कि अपने सरों का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल कहबैन, चौथी चीज़ है कि अपने पाँव का मसा करो टखनों तक, उभरती हुई हड्डी तक। यह 4 चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने बयान की हैं। लेकिन वज़ू में तो हाथ का भी धोना है, वज़ू में तो कुली का भी करना है, वज़ू में तो नाक में पानी डालने का भी हुक्म है, लेकिन कुरान में तो सिर्फ 4 चीज़ें बयान की गई हैं, तो बाकी चीज़ें मुस्तहब्बात से तल्लुक़ रखती हैं। तरीक़ा वज़ू जो वज़ा किया है वो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद ने किया है, कि किस तरीके से वज़ू करना है वो हमने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए जो हमें तरीक़ाकार आले मोहम्मद से अता हुआ है कुरान की रूह से, हमने उसी तरीके से उस पर अमल पैरा होना है। अब वज़ू में बहुत सारे पहलू हैं कि अगर वज़ू दुरुस्त होगा तो नमाज फिर सही होगी, और अगर वज़ू ही ठीक नहीं होगा, वज़ू का तरीक़ेकार ही ठीक नहीं होगा, कुरान के मुताबिक ही वज़ू नहीं होगा, तो ज़ाहिर है फिर नमाज भी नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस पाक भी है कि अगर नमाज कबूल है तो सारे अमाल कबूल हैं, और अगर नमाज ही कबूल नहीं है तो कोई भी अमाल आपका कबूल नहीं होगा। तो इस नमाज की कबूलियत के लिए पहले वज़ू का सही होना जो है वो पहले सही वज़ू होगा तो फिर नमाज भी कबूल होगी, और वज़ू ही ठीक ना हुआ तो फिर जो है वो नमाज भी ठीक नहीं होगी। चाहे जिस तरीके से अच्छे अंदाज से पढ़ें, बड़े खूबसूरत अंदाज से आप जो वो नमाज अदा करें और उसके मामलात को आप बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे, तो मेरे मोहतरम सामीन हज़रात याद रखिएगा कि वज़ू अगर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अब वज़ू में कौन सी चीज़ें मुस्तहब्बात में से हैं, कौन सी वाजिबात में से हैं, ये इंशाअल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चले जाएंगे। मैं आज सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि वज़ू में फ़कत और फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ें वाजिब हैं। 4 चीज़ें वज़ू में वाजिब हैं। 2 चीज़ों का धोने के साथ ताल्लुक़ है और 2 चीज़ों का मसे के साथ ताल्लुक़ है। हाँ, इस चीज़ से भी मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि वज़ू में अक्सर हमारे नौजवान जो है वो ये समझते हैं कि पाँव से वज़ू शुरू होता है। पाँव से वज़ू मकतबे जाफरिया में नहीं शुरू। ये पाँव का जो पहले धोना ज़ाहिर है कि जब आप वज़ू करेंगे तो उसके लिए शर्त है कि अज़ाए वज़ू का पाक होना शर्त है। वो फ़कत पाँव नहीं, आपके अज़ाए वज़ू जो हैं वो सारे, वो आपके बाजू हो, वो आपका चेहरा हो, वो आपका सर हो, वो आपके पाँव हो, ये सारी चीज़ों का पहले पाक होना शर्त है। अगर ये पाक होंगे तो वज़ू हो सकेगा, और अगर ये पाक ही नहीं है तो वज़ू नहीं हो सकेगा। लिहाजा अगर नजासत का अबहम है, नजासत का डर है कि ये यहाँ पे नजासत लगी हुई है, तो पहले उसका धोना लाजिम है, ज़रूरी है कि आप पहले उसे पाक करेंगे, उस हिस्से को पहले साफ़ करेंगे, तो फिर उसके बाद वज़ू को अंजाम दे सकेंगे। इसी लिहाज से जो पहले पाँव धो जाते हैं वो वज़ू का हिस्सा नहीं है, वो मुस्तहब्बात में से भी नहीं है, मुबाहात में से भी नहीं है,
کہ وضو جو ہے نا وہ پہلے پاؤں دھوئے جائیں تو یہ مستحب عمل بھی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاؤں صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں، آپ کے پاؤں پہ گرد و غبار اس لحاظ سے نہیں ہے تو پاؤں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مستحب ہے ہاتھوں کا دھونا، سنت ہے 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے کولی کا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے نتنوں میں پانی ڈالنا، یہ 3 مرتبہ مستحب ہے، لیکن یہ مستحب عمل ہے۔ بعض احباب یہاں پہ بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ وضو جو ہے نا وہ ہاتھ دھونے سے ہی اس کی نیت کر لیتے ہیں، اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا، یا آپ نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، یا کسی اور عمل کے لیے بھی وضو کیا، یا ویسے آپ نے رات کو بستر پر آرام کرنا، سنت ہے، مستحبات میں سے ہے، سنت عائمہ ہے کہ رات کو باوضو ہو کر آپ سوئیں تو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرے گی، وہ سونا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ لہذا انشاءاللہ قائم بقائے ہم تمام مسائل کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس میں اتنا ہی عرض کر کے آج یہیں پہ آج کی پہلی نشست کو روک دینا چاہتا ہوں، اور اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ 4 چیزیں جو ہے وہ وضو میں واجب ہیں۔ پہلا ہے کہ چہرے کا دھونا واجبات میں سے ہے۔ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ کہتے ہیں کہ بال اگنے والی جگہ سے لے کر اس ٹھوڑی کے نیچے دائیں اور بائیں کتنا دھونا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی دائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا اور یہ درمیان والی انگلی جو ہے اس کے اندر جتنا چہرہ آتا ہے اتنا دھونا واجب ہے۔ انشاءاللہ ہم طریقہ کار بھی آپ کی خدمت میں مکمل طور پر بیان کریں گے کہ کہاں تک دھونا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ سر کے بال اگنے والی جگہ سے لے کر اس ٹھوڑی کے نیچے، اور دائیں سے بائیں کتنا کہ جتنا حصہ اس انگوٹھے اور اس درمیان والی انگلی کے اندر جو چہرہ آ جاتا ہے اس کا دھونا واجب ہے، اور پھر اوپر سے دائیں بائیں ہاتھ مارنا مستحبات میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا واجب کیا ہے؟ دوسرا واجب ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ دھونا یہ واجب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دونوں طرف سے دھونا واجب ہے۔ اور تیسرا واجب کیا ہے؟ سر کا مسح، سر کے اگلے حصے کا مسح واجب ہے، یہ مستحبات میں سے نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں طریقہ کار بھی عرض کریں گے۔ اور چوتھا جو ہے واجب ہے پاؤں کا مسح، ٹخنوں تک ابھرتی ہوئی ہڈی تک مسح کرنا واجبات میں سے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ ہاتھ کیوں دھونا مستحب ہے، کولی کرنا مستحب کیوں ہے، نتنے میں پانی ڈالنا مستحب کیوں ہے، اور چہرے کے یہ واجبات، اور پھر اس کے متعلق ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ پانی کیسا ہونا چاہیے، آیا وہ پاک ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے، دیگر وہ پانی مباح ہونا چاہیے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ عرض کریں گے باقی نشستوں میں کہ کہاں بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، کہاں بیٹھ کر وضو نہیں کرنا چاہیے، کس طرح منہ کر کے وضو کرنا چاہیے، کس طرح منہ کر کے وضو نہیں کرنا چاہیے، کون سی جگہ پر بیٹھیں گے تو وضو مکروہ ہو جائے گا آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کر کریں گے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ وضو کریں گے، کس برتن سے کس لحاظ سے وضو کرنا چاہیے، کہ اگر بڑا تشت ہے تو اس کو کس طرف رکھنا چاہیے، اگر کوئی ڈبہ وغیرہ ہے یا لوٹا وغیرہ ہے تو اس کو کس طرف رکھنا چاہیے، یا نل آپ کے سامنے ہے تو اس کو کس لحاظ سے آپ کو وضو کرنا چاہیے اس میں، تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں گائے بگائے عرض کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایک ہی نشست میں تمام مسائل سے آگاہی نہیں دی جا سکتی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری ملت کا نوجوان جو ہے وہ آسان طریقے سے مسائل کو سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہو، اور اگر کسی جگہ پہ ابہام پیدا ہو، بات سمجھ میں نہ آ سکی ہو اور ہم سمجھانے میں قاصر رہے ہوں تو برائے مہربانی وہ ہماری طرف رجوع کرے، وہ
जो है ना वो स्क्रीन पे जो है ना वो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, तो इस पे हमें वो कॉल करें, तो इंशाल्लाह हम उसको आसान तरीके से उसका जवाब देंगे तसल्ली बख्श। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आप इसमें हमारे साथ बड़ी मोहब्बत फरमाएंगे और बाकी दोस्तों को भी इससे आगाही भी देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।